گلوان وادی میں فوجی جوانوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون؟ وزیر اعظم سرحدوں کے دفاع میں اپنی ناکامی کو قبول کر لیں، بیرسٹر اویسی کا بیان۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے چین کے حملے میں گلوان وادی میں 20 ہندوستانی فوجیوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے شہید فوجیوں کے ارکان خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ شہید فوجیوں کی تعداد میں مستقبل میں شاید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے فوجیوں نے جو قربانی دی ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ ان کے مرہون منت رہیں گے۔ یہ ناقابل تلافی نقصان اور جان کا حادثہ ہے۔ گزشتہ 45 برس کے دوران شاید ہی ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ ان حالات میں دفتر وزیر اعظم ہند کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہادر بتانا چھوڑتے ہوئے حقائق کو قوم کے سامنے لائیں۔ صدر مجلس نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم ہندوستانی سرحدوں کے دفاع میں اپنی ناکامی کو قبول کرتے ہوئے شفاف طریقے سے حالات کو پیش کریں گے؟ ہندوستانی سرحدوں اور اس کے علاقوں پر قبضے کے باوجود وزیر اعظم نے چین سے بات چیت کو جاری رکھا۔ کیا وہ اپنی اس غلطی کو قبول کریں گے؟ وزیر اعظم کی دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ بیرونی حملوں سے اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ انہوں نے سوال کیا کہ دو بدو حملوں میں کیسے 20 فوجی جوان مارے جاتے ہیں؟ 9 مرتبہ بات چیت کے باوجود کیسے فوجی شہید ہوتے ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا، اس کا احتساب کرے گا اور اس کا بدلہ لے گا؟ دہلی میں 5 اسٹار مان سنگھ ہوٹل کووڈ اسپتال میں تبدیل۔ 5 اسٹار تاج مان سنگھ ہوٹل کو دہلی حکومت نے کووڈ-19 اسپتال میں تبدیل کر دیا ہے۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ چانکیہ پوری نے اس سلسلے میں احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ لگژری تاج مان سنگھ ہوٹل کے کمروں کو کووڈ وارڈز میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ وارڈز سر گنگا رام اسپتال کے زیر نگرانی کام کریں گے۔ حکومت دہلی نے ریاست میں بڑھتے کورونا متاثرین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے احتیاطی طور پر بستروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ جولائی کے آخر تک دہلی میں 1.5 لاکھ بستروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹاٹا گروپ کے اس 5 اسٹار ہوٹل میں جملہ 292 کمرے ہیں۔ چیف منسٹر اروند کیجریوال اور ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا نے جنوب مشرقی دہلی کے نیو فرینڈز کالونی میں واقع سوریا ہوٹل کا بھی دورہ کرتے ہوئے وہاں حالات کا جائزہ لیا۔ اس ہوٹل میں 120 کمرے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 2-3 دنوں میں اس ہوٹل کو بھی کووڈ وارڈ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کیجریوال نے بتایا کہ دہلی میں 30 سے 35 ہوٹلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ بستروں کی تعداد میں 3 تا 3500 کا اضافہ کیا جا سکے۔ آندھرا پردیش کے عوام فلاحی اسکیمات سے خوش۔ اسمبلی سیشن کا آغاز، گورنر کا بذریعہ آن لائن راج بھون سے خطاب۔ آندھرا پردیش بجٹ سیشن کا آغاز منگل کو گورنر وشوا بھوشن ہری چندن کے ویڈیو کانفرنس خطاب سے ہوا۔ گورنر نے دعویٰ کیا کہ جگن حکومت گزشتہ 1 سال کے دوران بیشتر فلاحی اسکیمات پر عمل کر رہی ہے۔ عوام 1 سال کے دوران کئی فلاحی اسکیمات پر خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی سال 2019-20 میں ترقی کی شرح 8.16% حاصل کی گئی ہے۔ زراعت اور اس سے متعلق شعبہ جات میں ترقی توقع ہے کہ 8% ہوگی۔ صنعتی شعبے کی ترقی کی شرح 5% ریکارڈ کی گئی ہے۔
انہوں نے راج بھون سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 40% اسکیمات جن کا وعدہ انتخابات میں کیا گیا تھا کامیابی کے ساتھ ان پر عمل کیا گیا ہے۔ جاریہ سال بیشتر اسکیمات کے ذریعے 3.98 کروڑ افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے جاریہ سال فی کس آمدنی میں 12% کا اضافہ ہوا ہے۔ بچوں کی تعلیم اور بہبود کے لیے اماں واڑی اسکیم سے 3.98 کروڑ افراد کو فائدہ پہنچا۔ صحت کی اسکیم کے تحت 6.25 لاکھ افراد کو 1,534 کروڑ روپے سے فائدہ پہنچا اور بچوں کو تغذیے کے لیے جگن انا گرو منڈو اسکیم کے لیے 1,105 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے۔ جگن انا وستی دیو انا اسکیم کے تحت 3,857 کروڑ روپے صرف کیے گئے تاکہ طلبہ کو قیام کی سہولت پہنچائی جا سکے۔ خواتین گروپس کے لیے 0% سود والی قرض کی اسکیم، ریتو بھروسہ اسکیم، YSR واہنا مترا اور YSR متسی کاریالو بھروسہ اسکیم جیسی انقلابی اسکیمات متعارف کی گئی ہیں۔ گورنر نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کی بھی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 15,000 معائنے ہر دن کیے جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کے دوران مہاجر مزدوروں اور غریبوں کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے پریس سیکریٹری نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز فار چارٹر فلائٹس کے عنوان سے ایک سرکولر جاری کیا ہے۔ اس سرکولر میں چارٹر پروازوں کے حاصل کرنے کے طریقہ کار کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ ان دنوں وندے بھارت مشن کے تحت ایک محدود تعداد میں غیر ممالک میں پھنسے ہندوستانیوں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ اس تخلیہ آپریشن کی ذمہ داری ایئر انڈیا اٹھا رہا ہے۔ پروازوں کی تعداد میں کچھ اضافے کی خاطر اب انڈیگو ایئر لائن کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن وطن واپس جانے کے منتظر ہندوستانیوں کی جو تعداد دنیا کے مختلف ممالک میں ہے اس کے لیے کافی نہیں، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک نے اب تک عام پروازیں بحال نہیں کی ہیں۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے جاری کردہ اس سرکولر کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کی ایسی کمپنیاں جن کے ملازمین کی بڑی تعداد کو ہندوستان واپس بھیجا جاتا ہے، ایسی کمپنیاں یا ادارے چارٹر فلائٹس حاصل کر سکتے ہیں جس کا طریقہ کار تفصیلات متذکرہ سرکولر میں درج ہے۔ یہ سرکولر انڈین ایمبیسی ریاض کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب یا ہندوستان میں ایسی سماجی تنظیمیں جو یہاں پھنسے ہوئے اپنے ہم وطنوں کے لیے خصوصی پروازیں چارٹر فلائٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دریں اثنا سعودی عرب میں مقیم پریشان حال ہندوستانیوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر جاری کی گئی ہے۔ ایسے ہندوستانی جن کی یہاں ملازمت ختم ہو گئی ہے اور وطن واپس جانا ہے مگر پروازوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وطن لوٹنے سے قاصر ہیں، اور جو کھانے پینے اور رہنے کے مسائل سے دوچار ہیں یا کوئی دیگر وجوہات کی بنا پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے ہندوستانی حضرات کے لیے سفارت خانہ ہند ریاض، انڈین قونصلیٹ جدہ اور ہندوستانی سماجی تنظیموں نے اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ تمام ہندوستانی باشندے جو امداد کے اس پروگرام سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ فون نمبر 0546103993 یا 0556122301 پر رابطہ کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ سائمہ اسحاق کو سماعت فرمائیں۔ آداب، میں ہوں سائمہ اسحاق، ادب میں شاعری کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اب تک 2 مجموعہ کلام طبع ہوئے ہیں۔
ایک حاصل اور دوسرا رخت. چند اشعار پیش کرتی ہوں. نئی ٹھوکر لگے گی تو سنبھلنا سیکھ لیں گے ہم. نئی ٹھوکر لگے گی تو سنبھلنا سیکھ لیں گے ہم. حصارِ بے بسی سے بھی نکلنا سیکھ لیں گے ہم. ابھی تو بس منڈیروں تک تمہاری دھوپ آئی ہے. ابھی تو بس منڈیروں تک تمہاری دھوپ آئی ہے. ڈھلے گا دن تو اس کے ساتھ ڈھلنا سیکھ لیں گے ہم. طریقہ کچھ نیا تم سوچ رکھنا مات دینے کا. اسی اثنا میں کوئی چال چلنا سیکھ لیں گے ہم. کئی موسم رہے ہیں نوحہ خاں اس برف جانی پر. سو اب تو سرد آہوں پر پگھلنا سیکھ لیں گے ہم. ہوئے مسمار تو اب سائمہ یہ سوچ بیٹھے ہیں. ہوئے مسمار تو اب سائمہ یہ سوچ بیٹھے ہیں. ہوا کا دیکھ کر کے رخ بدلنا سیکھ لیں گے ہم. نئی ٹھوکر لگے گی تو سنبھلنا سیکھ لیں گے ہم. حصارِ بے بسی سے بھی نکلنا سیکھ لیں گے ہم. بہت شکریہ.